التماس دعا۔ باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلی علی محمد وآل محمد، لا سیما علی صاحب دعوت النبویت وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیت والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیت والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریت والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیت والحجج الرضویہ وجود تقویت والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریت والخیبت الہیہ ابی القاسم محمد صلی علی محمد صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن ومظہر الایمان وقاطع البرہان وشریک القرآن وسید الانس والجان، صلوات اللہ سلامہ علیہ وعلیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وافضلتہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جتنے بھی مومنین موالیان حیدر کرار اس خطہ جنت میں تشریف فرما ہیں، اپنی اپنی شرعی حاجات کو مالکن جنت کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یک زباں ہو کے خلوص نیت کے ساتھ 14 معصومین علیہ السلام کی آمد کے لیے اور بالخصوص شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی حاضری کے لیے خندہ پیشانی سے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا گو ہوں آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اب تمام مومنین کا اس پاک مقدس جگہ پہ چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ رئیس کربلا کے آخری سجدے کا صدقہ بانیان عشرۂ محرم الحرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار جو آمین کہہ رہے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس پرآشوب زمانے میں ہر ایک شریف کی عزت کو محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت اور عظمت کا، جو بے اولاد ہیں مالک سب کو اولاد سے سرفراز فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا۔ پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج کا مظہر عباس فیصل مہدی بھائی سبتین مالک بیٹا ماتمی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت اور عظمت کا، جہاں کہیں
علی ولی اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے آباد ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے 12ویں بادشاہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں اذن تعجیل عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے سب کی بلندی درجات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی جی اجازت ہے قبلہ نوکری کا آغاز کر سکتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو جو پیچھے اگر بیٹھے ہیں وہ ذرا اگر سامنے آ جائیں گے تو مہربانی ہوگی، ایک ایک قدم ذرا قریب آ جائیں گے تو گلدستہ پھول بن جائیں گے تو مزید اچھے لگیں گے۔ آگے آ جائیں آپ بھی، صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ قرآن بغیر کسی وضاحت سے اور توضیح کے میں اپنے موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن اور رسول، قرآن اور رسول دونوں ایک چیز ہیں۔ قرآن اور رسول دونوں ایک چیز ہے، یعنی وجود رسول حقیقی قرآن ہے، سلامت رہے۔ اور اللہ نے قرآن کے لیے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں ادراک ہی نہیں کہ یہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، برابر نہیں۔ سلامت رہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ذرا ہم سفر ہو جائیے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ قدر والی رات جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ جس میں قرآن آ رہا ہے وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اب قبلہ راتیں تو سب راتیں ہیں، آج کی رات بھی ہے، کل کی رات بھی ہے، پرسوں کی رات بھی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ رات کہ جس میں قرآن آ رہا ہے وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، اگر زمانہ صرف اس ایک جملے کو سمجھ جائے تو دنیا کو رسول سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ رات کہ جس میں قرآن آ رہا ہے وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ قبلہ جب وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تو جس کے دل پہ قرآن ٹھہرا وہ تم جیسا کیسے ہو گیا ہے؟ سلامت رہے جسے بات سمجھ میں آئی۔ آپ سلامت رہے، بسم اللہ آپ جیئے۔ وہ رات کہ جس میں قرآن آ رہا ہے، جی بسم اللہ، وہ رات کہ جس میں قرآن آ رہا ہے، وہ رات بے مثل جس راستے سے آ رہا ہے، وہ راستہ بے مثل جو ملک لے کے آیا، وہ ملائکوں میں بے مثل، جس کا کلام وہ خود بے مثل۔ کیسی عجیب بات ہے، جس پہ ٹھہرا وہ تمہاری مثل ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، جیے ہیں آپ۔
وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اب قبلہ کتنا بہتر یہ قرآن نے نہیں بتایا، سر ہلانے سے زبان سے ہلانا بہتر ہے۔ اب قبلہ وہ رات کے جس میں قرآن آ رہا ہے وہ بہتر ہے 1000 راتوں سے، لیکن کتنا بہتر یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ اور اللہ نے قرآن رسول کے لیے کیا کہا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کہ میرا رسول 2 کمانوں کے فاصلے پہ رہ گیا۔ اگر آیت یہاں تک ہوتی تو مہدی حسن بھی یہاں تک رک جاتا، لیکن قرآن کی آیت اس سے آگے بڑھی، فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب آ۔ اب کتنا قریب یہ بھی قرآن نے نہیں بتایا۔ ہائے 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 ہائے، یہ بھی قرآن نے نہیں بتایا۔ نہ رسول کی فضیلت کی حد ہے، نہ قرآن کی فضیلت کی حد ہے۔ اور یہ بھی بدبختی اور افسوس کی بات ہے کہ رسول کی فضیلت کی حدیں بھی وہ مقرر کر رہے ہیں کہ جن کے اپنے شجرے کی سرحدیں نہیں ملتی۔ صاحب بات ہے جی، آپ سلامت رہیں۔ بسم اللہ۔ اب کتنا بہتر یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ اور قبلہ قرآن کے لیے 3 آیتیں اللہ نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے۔ سورہ کاف میں اللہ نے فرمایا کاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے۔ پھر اللہ نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ اب جس کے اندر حسنین کے نانا کا عشق ہے، ہو نہیں سکتا وہ اپنی زبان کو عبادت سے محروم کرے۔ اب یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، رسول عظیم تو قرآن عظیم، رسول کریم قرآن کریم، رسول مجید قرآن مجید۔ اب 3 آیتیں اور بھی اللہ نے ارشاد فرمائی، کیا؟ لا الہ الا اللہ وہو توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ عرش عظیم ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، یہ عرش مجید ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہوا رب و توکلت و رب العرش الکریم، یہ عرش کریم ہے۔ اب یہ بھی ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کریم عرش کریم، رسول مجید عرش مجید، رسول کریم عرش کریم، رسول کریم عرش کریم، رسول مجید عرش مجید، رسول عظیم عرش عظیم۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے اور زمانے کو دیکھ کے بتایا کہ دیکھو میں عظیم کو عظیم پر بلاتا ہوں، میں کریم کو کریم پر بلاتا ہوں، میں کریم کو کریم پر بلاتا ہوں، میں مجید کو مجید پر بلاتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ جب نے رسول اللہ نے عرش کو عظیم کیوں کہا، اللہ نے عرش کو کریم کیوں کہا، اللہ نے عرش کو مجید کیوں کہا، تو چھٹی سچی ماں کے سچے بیٹے نے ارشاد فرمایا اللہ نے اسے عظیم اس لیے کہا کہ ساری عظمتیں عرش کے نیچے ہے، کعبہ نیچے ہے، بیت المعمور نیچے ہے، لوح نیچے ہے، سورج نیچے ہے، چاند نیچے ہے، ہوائیں نیچے ہے، کواکب نیچے ہے، ستارے نیچے ہیں، گٹائیں نیچے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اسے عظیم کہا کہ کریم اس لیے ہے یہ کرم والا ہے، مجید اس لیے ہے ساری عظمتیں عرش کے اندر محیط ہے۔ تو یہی وجہ ہے اب میرا رسول اسی عظمت والے عرش کے اوپر ہے، اب میرا رسول اسی عظمت والے عرش کے اوپر ہے۔ میں نے کہا پروردگار اب ہمارا رسول
اس مقام پر ہے کہ جہاں انسان کی سوچ نہیں جا سکتی. تو اب ہم رسول پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ اللہ کی آواز آئی مہدی حسن یہ دیکھ عظیم کے پاؤں عظیم پر ہے، کریم کے پاؤں کریم پر ہے، مجید کے پاؤں مجید پر ہے. تو اب رسول تم ان سے پوچھو کہ جن کے پاؤں مہرے نبوت پر. سلامت رہے جسے بات سمجھ میں آئی. یہ دیکھو عظیم کے پاؤں عظیم پر ہیں. رسول ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہیں. تمہیں کیا ادراک رسول کیا ہے؟ چلے میں آپ نے اتنی محبت اتنا پیار مجھے آپ نے دیا اور قریب آ کے بات کرتا ہوں. پڑھے لکھے میرے سامنے چہرے تشریف فرمائیں. میرے انکل یو کے سے آئے ہیں، انہوں نے عزت عطا فرمائی، وہ میرے ساتھ میرا سبق سننے کے لیے یہاں بیٹھے. مالک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائی. توجہ سے میں آپ کے قریب آ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. مقام میں نقص میں رہ کر مقام کمال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہائے 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 ہائے. مقام نقص میں رہ کر دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں. میٹرک والے کو کیا پتا کہ بی اے کیا ہے؟ بی اے والے کو کیا پتا کہ ایم اے کیا ہوتا ہے؟ ایم اے والے کو کیا پتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہے؟ لیکن پی ایچ ڈی والے کو پتا ہے کہ ایم اے کیا ہے. ہائے 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 ہائے. ایم اے والے کو قبلہ پتا ہے کہ بی اے کیا ہے. چلے یہ میرے بھائی چھوٹے تشریف فرمائیں، میں ان کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ بچہ بیٹھا ہے سامنے 7 یا 8 سال کا ہے. یہ ہے مقام نقص میں، جوانی ہے مقام کمال میں. ہائے 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 ہائے. قبلہ اس سے کیا پتا ہے کہ جوانی کیا ہے؟ جوان کو کیا پتا ہے کہ بڑھاپا کیا ہے؟ لیکن بڑھاپے کو پتا ہے کہ جوانی کیا ہے. ہائے 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 ہائے. سلامت رہے جسے بات سمجھ میں آئی ہے. لیکن بڑھاپے کو پتا ہے کہ جوانی کیا ہے، جوان کو پتا ہے کہ بچپنا کیا ہے. کیونکہ یہ ہے مقام کمال میں. اور یہی وجہ ہے انبیاء میں سے کوئی پہلے آسمان پہ رہ گیا، کوئی دوسرے پہ رہ گیا، کوئی تیسرے پہ رہ گیا، کوئی 5ویں پہ رہ گیا، کوئی 7ویں پہ رہ گیا. آخری مقام ہے مقام محمود، وہاں پہ رہ گیا ہے. ابراہیم بیت المعمور ہے، آخری مکان وہاں پر ہے ابراہیم. اب یہ سارے نبی ہیں مقام ادنا میں، اور میرا رسول ہے کعبہ کوسین کی چوٹی پر. اب میرا رسول ہے کعبہ کوسین کی چوٹی پر. اب جب نبیوں کو نہیں پتا کہ حسنین کا نانا کیا ہے، آج کے دار خور ملا کو کیا پتا کہ محمد کیا ہے؟ کیا بات ہے آپ کی. آپ سلامت رہے. ایسے نہیں جس کے گھر کا چولہا علی کی جوتی سے چلتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ سلامت رہے. جی آپ سلامت رہے. مالک آپ کی زندگی آپ کو سلامت رہے. علی اکبر کی جوانی کا صدقہ جوانیاں مانے. قبلہ یہ ہے مقام اعلیٰ پہ، نبی ہے مقام ادنا پہ. علم منطق کا ایک قانون ہے. علم منطق میں ایک ہوتی ہے ہاں، دوسرا نہیں. تقریر میری مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ کی سماعتوں پہ بالکل مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میرا یہاں حرف بھی ضائع نہیں ہوگا. علم منطق میں قبلہ ایک ہوتی ہے ہاں، دوسرا نہیں. اگر نہیں نہ ہوتی
تو ہاں نہ ہوتی. سلامت رہے. چلے میں اور آپ کے قریب بات کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ اگر الا نہ ہوتی تو لا نہ ہوتا. ہاں نہیں پر حاکم ہے. ایک ہوتی ہے ہاں، دوسرا نہیں. ہاں نہیں پر حاکم. زمین میں جمود ہے، زمین میں جمود ہے، اس میں تحرک نہیں ہے. یہ جمادات ہے. جمادات کہتے ہیں یعنی نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اس میں ہے نہیں. نباتات میں ہے ہاں، یہ بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، اسی لیے نباتات حاکم ہے جمادات پر. یہی وجہ ہے کہ زمین اپنا سینہ چیر کر نباتات کو جگہ دیتی ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی تمہارے لیے ہے، کیونکہ تجھ میں ہے ہاں مجھ میں ہے نہیں. آپ ہیں میرے حاکم. اب نباتات میں ہے تحرک، جانور میں ہے احساس، اسی لیے جانور حاکم ہے نباتات پر. اسی لیے درخت پتے جھک کے جانوروں کے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں بنایا ہی تمہارے لیے گیا ہے. اب جانوروں میں احساس ہے، عقل نہیں. انسانوں میں عقل ہے، اسی لیے انسان حاکم ہے جانوروں پر. کتنے جانور کٹتے ہیں روزانہ؟ کسی نے آج تک کسی بکرے کی آواز سنی ہو کہ نہیں کاٹو نہیں مارو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جانور کے شعور میں رکھا ہے کہ تجھے بنایا ہی انسان کے لیے گیا ہے، تجھے بنایا ہی انسان کے لیے گیا ہے. اب انسان حاکم ہے جانوروں پر. اب انسان میں عقل ہے، روح القدس نہیں. روح القدس انبیاء میں ہے، اسی لیے انبیاء حاکم ہے انسان پر. پتہ نہیں کون فکرے کی قدر کرے گا. اب انبیاء میں روح القدس ہے، روح امری نہیں. اور محمد و آل محمد میں روح امری ہے، اسی لیے محمد و آل محمد حاکم ہے انبیاء پر، انسانوں پر، جانوروں پر، نباتات پر، جمادات پر. اور یہی وجہ ہے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ نے آپ کو اس پوری کائنات پر حاکم کیسے بنایا؟ آپ کی حکمران کیسی ہے؟ تو سچی ماں کے سچے بیٹے نے ارشاد فرمایا ہم اس زمین پر اللہ کا وجود ہے، اس نے ہمیں بنایا اور ہماری وجہ سے کائنات بنائی. سلامت رہے آپ، آباد و شاد رہے. مل کے حیدری. محمد و آل محمد کائنات پر حاکم. اچھا، جو ابھی تک میرے ساتھ ہم سفر نہیں ہوا، میں اسے دعوت میں تکلم دے رہا ہوں، دعوت فکر نہیں، بولنے کی دعوت دے رہا ہوں. کیونکہ یہاں یہ وہ دربار ہے، اگر مولا آپ کو سماعت کی قوت دے تو پتھر بھی بولتے ہیں. ہائے 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 ہائے. محمد و آل محمد حاکم ہیں. میں مثال سے بات واضح کروں. رات کو آپ نے قبلہ بکرا دیکھا، زندہ ہے. صبح اٹھے تو مرا پڑا تھا. آپ گوشت کھائیں گے؟ سر نہ ہلائیں، زبان سے بات کریں میرے ساتھ. رات کو آپ نے مرغ دیکھا، زندہ ہے. صبح دیکھا تو مرا پڑا ہے. گوشت کھائیں گے؟ کیوں؟ وہ تو حلال تھا، اب کیوں نہیں کھا رہے؟ جواب یہ ملے گا وہ تھی رعیت، آپ تھے حاکم. مولا کو ان سب کو معرفت اذن عطا کرنا، یہ میرے ساتھ پرواز کر دیں. اب مرغا اور بکرا وہ تھے آپ کی رعیت، آپ تھے اس کے حاکم. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ جب رعیت
حاکم کے کام نہ آئے، پاس بھی ہو تو مردار ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے آپ جیے، ان اٹھتے ہاتھوں کی کیا بات ہے۔ جب رعیت حاکم کے کام نہ آئے تو سمجھو کہ وہ مردار ہے۔ اب محمد و علی اس پوری کائنات کے حاکم ہیں۔ میں بات دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن دلیل بھی رکھتا ہوں، اور اگر کوئی دلیل کی رد پیش کرے، آنا میں نے کل پھر ہے، قرآن سے بات کرتا ہوں۔ محمد و علی کائنات کے کیسے حاکم ہیں؟ سورہ ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے آپ کی، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے سورج کو تابع کیا، چاند کو تابع کیا، دائبین، ان سے کام لو۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا آگے اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں، سخر لکم اللیل والنہار، میں نے تمہارے لیے دن کو تابع کیا، رات کو تابع کیا۔ پھر اللہ سورہ جاسیہ میں ارشاد فرماتا ہے، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب تمہارے لیے تابع ہے۔ پھر اللہ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے چاند کو تابع کیا، دن کو تابع کیا، رات کو تابع کیا، ستاروں کو تابع کیا، سورج کو تابع کیا، چاند کو تابع کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ سلامت رہیں آپ آباد و شاد رہیں۔ بالکل مجھے آپ کی سماعتوں پہ یقین اور اعتماد ہے، اور اسی اعتماد کے سہارے میں سفر کر رہا ہوں۔ اب یہ سب کچھ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک کویسچن مارک لگانے لگا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے سورج کو تابع کیا، تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، جب گرمی آتی ہے، رمضان کے روزے ہوتے ہیں، تو سورج کو کہو جلدی غروب ہو جا۔ ہائے ہائے، تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر رہیے گا۔ قبلہ میں نے سوال ایک کویسچن مارک لگا رہا ہوں۔ اللہ جو فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے سورج چاند کو تابع کیا، میں سوال کر رہا ہوں کہ جب گرمی آتی ہے، روزے ہوتے ہیں، تو سورج کو کہو جلدی غروب ہو جا۔ جب اندھیرا آتا ہے تو چاند کو کہو جلدی نکلا۔ جب بارش ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، تو بادل کو کہو ہٹ جا۔ سورج کو کہو نکلا۔ ہم تو تمہاری نظر میں مسلمان ہی نہیں ہیں، تم تو قاری قرآن بھی ہو، تم تو حافظ قرآن بھی ہو، تم تو مسلمان بھی ہو۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ سورج تمہارے تابع، چاند تمہارے تابع، ستارے تمہارے تابع، تو سورج کو تابع کر کے دکھا۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، قرآن تھیوری ہے، آل محمد پریکٹیکل ہے۔ اگر آل محمد کر کے نہ دکھاتے تو آج کا کوئی ملا یہ کہہ سکتا تھا پہلے کسی نے ستارے تابع کیے، پہلے کسی نے چاند کو تابع کیا، جو ہم ایسا کر کے دکھائیں۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، قرآن کی صداقت کو بچانے کے لیے حسنین کے نانا نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑے کر کے بتایا کہ دیکھو چاند ہمارے کنٹرول میں ہے۔ علی نے سورج پلٹا کے بتایا کہ دیکھو سورج ہمارے کنٹرول میں ہے، اور بطول نے ستارہ ڈھیوری پہ اتار کے بتایا کہ دیکھو ستارہ ہمارا کنٹرول میں ہے، اور حسین نے کربلا کو معلم بنا کے بتایا کہ دیکھو زمین ہمارے کنٹرول۔ سلامت رہے۔
بسم اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ سورج ہمارے کنٹرول میں ہے، چاند ہمارے کنٹرول میں، بلکہ کائنات کی نبضیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. محمد و علی پوری کائنات کے حاکم ہیں. اور اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے من کل شیء خلقنا زوجین. میرے حبیب، ہم نے کائنات کا جوڑا جوڑا بنایا. کائنات کا جوڑا جوڑا بنایا. سائنس آج اس نہج پہ پہنچی ہے کہ اللہ نے مخلوق کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا. قرآن 1400 سال پہلے اعلان کر رہا ہے کہ ہر شے کا جوڑا جوڑا. میں نے سوال کیا پروردگار تو نے ہر شے جوڑا جوڑا بنایا کیوں؟ جس کا مقدر علی بادشاہ کے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں جب بھی ہدایت کرتا ہوں دو کے ساتھ کرتا ہوں. سلامت رہیں یار، تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر رہیے گا. میں جب بھی ہدایت کرتا ہوں دو کے ساتھ کرتا ہوں. اور اللہ نے صرف بتایا نہیں، پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ نجدین. میرے حبیب، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں دو آنکھیں دی؟ جس کے پاس ہے وہ تو میرے ساتھ بولے یا. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں دو کان دیے، دو لب دیے، دو ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے، دو ٹانگیں دی؟ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کان کٹ جائے، آپ سلامت رہیں. میں محمد و علی کی حکمرانی بتانے لگا ہوں اس پوری کائنات میں کیسے ہے. اب اگر کسی کی آنکھ نکل جائے، آنکھ کی جگہ پر کوئی ہونٹ لگا کے دکھائے، سارے میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے میڈیا پہ آ جائیں گے اور آ کے کہیں گے کہ یہ شیعوں کا کیسا خطیب ہے، پڑھا لکھا ہو کے جاہلوں والی گفتگو کر رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کیا ہوا؟ کہا کہ قبلہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان ٹھیک رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر فساد نہ پھیلے، تو پھر کان کی جگہ پر کان ہی آ سکتا ہے، آنکھ کی جگہ پہ آنکھ ہی آ سکتی ہے، ہونٹ کی جگہ پہ ہونٹ ہی آ سکتا ہے، ہاتھ کی جگہ پہ ہاتھ ہی آ سکتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے قبلہ اس کی وجہ یہ ہے دونوں کی جگہ ایک جیسی، دونوں کا کام ایک جیسا. علی والا جاہل نہیں ہوتا، علی والا معرفت کا محتاج ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کیا وجہ ہے؟ کہا دونوں کی جگہ ایک جیسی، دونوں کا کام ایک جیسا، دونوں کا نسل ایک جیسی، دونوں کا رنگ ایک جیسا، دونوں کا شجرہ ایک جیسا، دونوں کی حقیقت ایک جیسی، دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی، دونوں کا حسب ایک ہے، دونوں کا شجرہ ایک ہے، دونوں کی نسل ایک ہے، دونوں کا حسب ایک ہے، دونوں کا کام ایک ہے. کان کی جگہ پہ آنکھ نہیں آ سکتی کیونکہ کان کا کام اور ہے، آنکھ کا کام اور ہے. میں نے کہا ڈاکٹر ہم بھی بس 1400 سال سے ہر منبر پہ جا کر یہی دنیا کو بتا رہے ہیں. اگر دنیا والوں، اگر تم چاہتے ہو دین محمد ٹھیک رہے، اگر تم چاہتے ہو اسلام ٹھیک رہے، تو پھر محمد کی جگہ پر اس کو بٹھاؤ جس کی نسل محمد سے ملتی ہو، جس کا رنگ محمد والا. بسم اللہ. جس کا رنگ محمد والا ہو، محمد کا وارث اسے ہونا چاہیے. گجرانوالا سے باریک مجمع نہ میں نے کہیں سنا ہے نہ میں نے کہیں دیکھا ہے، لیکن فکرے پہ مجھے چہرے نکھر کے سامنے آ جائیں گے. محمد کا وارث کی بلا اسے ہونا چاہیے
جو پہلا قدم رکام میں رکھے تو بسم اللہ شروع ہو جائے، دوسرا قدم رکام میں ڈالے تو ورنہ شروع ہو جائے۔ محمد کا وارث اسے نہیں ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ کوئی پوچھے تو کہے رخ میں ذرا بہن سے پوچھ کے آ جاؤں۔ محمد کا وارث اسے ہی ہونا چاہیے تھا جو دین اور اسلام کی بقا کی خاطر اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کے کربلا آ جائے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ علی اور محمد کی محبت نجات کا سبب ہے۔ جتنا ہو سکے جو آگے دن آ رہے ہیں نا، حسین سننے کے لیے ذاکر حسین نہیں، ذکر سننے کے لیے ذاکر نہیں، کیونکہ آگے دن بڑے قیامت کے دن آ رہے ہیں۔ سیدہ کی محبت اور احترام دل میں جتنا رکھ سکتے ہو رکھو گا۔ جناب حر جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ لکھنؤ کا شاعر ہے، اس نے اس منظر کو اپنی قلم میں بند کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی حق میں ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ جزاک امام کسی کو بد دعا نہیں دیتا، ہدایت مقصود تھی۔ جناب حر نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ امام نے فرمایا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ آگے سے حر کی آواز آئی، مولا میں تو آپ کی ماں پہ سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ یہی احترام حر کی نجات کا ضامن بن گیا۔ بڑی شان سے چلا جناب حر حسین بادشاہ کی طرف۔ یہ جا رہے تھے کہ راستے میں غلام نے دیکھا، غلام کی نظر پڑی اپنے آقا پہ، کہا کہ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ حر کی آواز آئی جنت کی طرف۔ غلام کہتا ہے اچھے آقا ہو، جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھا، آج جنت جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں۔ حر نے فرمایا چل تو بھی میرے ساتھ چل۔ راستے میں بیٹے کی آواز آئی، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں حسین بادشاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹے کی آواز آئی، بابا مجھے بھی ساتھ لے جا تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ عزادران امام مظلوم کربلا، اب اس رنگ میں یہ قافلہ چلا ہے نجات کا کہ دائیں طرف نوکر ہے، بائیں طرف بیٹا ہے، درمیان میں حر ہے، آنکھوں میں رسی کی پٹی ہے۔ اور جناب حر نے آواز دے کے کہا کہ ہو بیٹا، میں جیسے جیسے محمل کے خیمے کے قریب چلتا جاؤں تب مجھے مخاطب کرتے آنا۔ جیسے یہ قافلہ جا رہا تھا کہ بیٹے کی تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، اللہ اکبر۔ حر کی آواز آئی، بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا اب ابو الفضل العباس خود تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، اللہ اکبر۔ حر کی آواز، بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا امام حسین خود
خود تشریف لا رہے ہیں عزاداران امام مظلوم کربلا. اور نے جب حسین بادشاہ کی آواز سنی یہ قدموں پہ گر پڑا, اپنے پاؤں حسین بادشاہ کے قدموں پہ ملتے بھی جاتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں مولا مجھے معافی مل سکتی ہے, مولا مجھے معاف کر سکتے ہیں. حسین نے ہور کو اٹھایا, آنکھوں سے پٹی کھولی, ہاتھوں سے رسیاں کھولی, مٹی کے دامن کو جھاڑا. حسین نے ہور کو سینے سے لگایا. حسین رو کے فرماتے ہیں ہور میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا حیا کیا تھا, اور میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا. حسین ہور نے جب سنا کہ حسین نے معاف کر دیا اور دھارے مار کے رونے لگا. اور حسین نے فرمایا ہور اب کیا ہوا؟ کہا مولا آپ نے معاف کر دیا, کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا ہے جو معمل میں رو رہی تھی؟ یہ آواز سنی, بی بی فضہ کی آواز آئی, بھیا ہور علی کی بیٹی تجھے سلام کہتی. ولعنت اللہ علیہ.